حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ ہیں. کتنے صحابہ ہیں؟ 1400 صحابہ ہیں. اور جب سفیر بنا کر جس کو حضور نے بھیجا نا، 1400 صحابہ میں ان 1400 میں سے حضور نے جس کا انتخاب فرمایا، 1400 صحابہ میں سے جس ہستی کو حضور نے نکالا مشاورت کے بعد، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. ہاں، عہد پہلے ہو چکی ہے، ایک بار کا ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد بیت رضوان کا بار کا ہوا ہے. حدیبیہ اس کے بعد ہوا، 6 ہجری میں حدیبیہ ہوا ہے. اور عہد جو ہے 3 ہجری میں ہوئی ہے، 2 ہجری میں بدل ہوئی ہے، 1 ہجری میں حضور مکہ مدینہ پہنچے، تو 3 ہجری میں عہد ہو چکی ہے، اور 6 ہجری کا واقعہ ہے حدیبیہ کا. حضرت مطلب 1400 صحابہ حضور کے ارد گرد جمع ہے، عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے. ہاں، تو حضور سے کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو میدان عہد میں نہیں تھے، یہ تو منتشر ہو گئے تھے، انہیں آپ کیوں بنا کر بھیج رہے ہیں؟ صحابہ جانتے ہیں نا یار، اللہ نے معاف فرما دیا، جس چیز کو رب معاف فرما دے اس پر بات نہیں ہوتی ہے، اس پر کلام نہیں ہوتا ہے. اللہ کی مدد اتنی تو عقل ہونی چاہیے. اللہ کی مدد اب 1400 صحابہ 6 ہجری میدان صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسے بھیجنا ہے؟ یار غار، یار مغار، امیر المومنین جناب صدیق اکبر نے فرمایا رسول اللہ میری رائے ہے کہ عثمان بن عفان کو بھیجا جائے. ہاں، کیونکہ اب بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے یار، اسلام کی گفتگو کرنی ہے. اور عثمان بن عفان جب جا رہے ہیں تو یہ 1400 صحابہ کی گفتگو نہیں ہے، قیامت تک کے مکمل اسلام کی گفتگو کی طرف سے سفیر بن کر جا رہا ہے. ہاں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت صلح حدیبیہ میں جو تشریف لے کر گئے نا، سفیر بنا کر جب بھیجا گیا تو وہ اس وقت کے لیے نہیں تھا، تا قیامت تک کے لیے پورے اسلام کی تنہا ترجمانی کرنے والا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہوتی ہے. اللہ کے مدن حضور نے انہیں بھیجا. امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ عثمان بن عفان کو بھیجا جائے. اب رائے پوچھی جائے، بھائی رائے آپ کی ہے کہ بھائی اس کو بھیجا جائے. کیوں بھیجا جائے بھائی؟ اس میں کیا کوالٹی ہے؟ وہاں تو یار غار بھی ہیں، وہاں تو حضرت عمر بھی ہیں، وہاں تو ملائکہ کائنات بھی ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، سعد بن عبادہ جلیل القدر صحابہ جلوگر ہیں. ان صحابہ میں سے ایک ہستی کو چنا گیا 1400 صحابہ میں سے. بولو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ، اگر عہد کی روایت پکڑ کر بیٹھے گا عہد پہلے ہو چکی ہے، اب حدیبیہ کا مقام ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. ان 1400 صحابہ میں سے حضور نے جس ہستی کو چنا، پسند کیا، اس کو عثمان بن عفان کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا؟ آپ کا قد تھا، آپ کا قد تھا. بولو ہاں، آپ کا قد والا قد نہیں، آپ کا ایک سلسلہ نسب تھا، آپ ایک باروق تھے، اور آپ ایک مالدار تو صدیق اکبر بھی تھے نا. اللہ کے مدد نسب میں ملائکہ کائنات کا کون مقابلہ کر سکتا؟ بنی ہاشم ہے، حضرت علی بنی ہاشم ہے. حضرت عباس بنی ہاشم میں آتے ہیں. لیکن جب سفیر بنا کر بھیجا تو اس وقت کسی کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ تو بنو امیہ سے ہے. آج تمہیں 1400 سال کے بعد یہ مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ بنو امیہ سے ہے. تمہیں یہ مرچیں کیوں لگ رہی ہیں کہ یہ بنو امیہ سے ہے؟ اور 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر جمع، اور بنی ہاشم کے خاندان کے لوگ بھی چلوا گئے. کسی ایک بنی ہاشم نے اعتراض نہیں اٹھایا کہ بنو امیہ سے. آج تجھے 1400 سال کے بعد اعتراض کیوں اٹھ رہا ہے؟ فتنہ باد ملا، شر پھیلانے والے ملا. اللہ کے محترم، جب حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ بنو امیہ سے کس سے، حضور نے فرمایا میرا ہے نا. حضور بھیج رہے ہیں جی، آپ نے ترجمانی کرنی ہے. حضرت امیر المومنین جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ جب گئے نا، 1400 صحابہ کی رائے مشاورت کے بعد حضور نے بھیج دیا کہ جاؤ آپ بات کرو، گفتگو کرو. کس سے بات کرنی ہے؟ کفار مکہ سے گفتگو کرنی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے یار، آپ سمجھ نہیں رہے. حالات مطلب حضور حدیبیہ کے مقام پر احرام کی حالت میں رک گئے، اور حضور نے بھیجا کہ جاؤ ان سے بات کرو کہ ہم اسے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. یعنی حضور کسی کو اپنا ترجمان بنا رہا ہے. ترجمان کسے بولتے ہیں؟ یعنی اس کی بات اس کی بات ہوگی نا. سفیر کسے بولتے ہیں؟ کہ اس کی بات ملک کی بات ہوگی نا. حضور کا ترجمان بن کر جو ہستی جا رہی ہے اسے عثمان غنی کہا جاتا ہے.